اس ویڈیو کا پارٹ 1 دیکھنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک ملاحظہ فرمائیں تاکہ کہانی مکمل سمجھ سکیں۔ 5ویں صدی ہجری میں ترکوں کے ایک گروہ نے خراسان میں دولت سلجوقیہ کا بنیاد رکھا۔ دولت سلجوقیہ کی بنیاد کے بعد آل سلجوق کا مورث اعلیٰ وفاق تھا، جو کاشغر کے ترکی قبائل کا ایک رئیس تھا۔ سلجوقی، جس کا نام یہ خاندان سے مشہور تھا، اسی کا لڑکا تھا۔ سلجوقی اپنے غیر مسلم ترک فرمانروا کو چھوڑ کر بخارا کی اسلامی ممالک میں چلا آیا، اور جہاں وہ اور اس کا پورا قبیلہ مسلمان ہو کر بخارا کے قریب مقام جند میں قیام پذیر ہوا۔ اس کے بعد اس نے غیر مسلم ترکوں پر فتوحات حاصل کر کے اپنی قوت بہت بڑھا لی۔ سلجوقی نے اپنی وفات کے وقت 3 لڑکے چھوڑے: ارسلان، میکائیل اور موسیٰ۔ دولت سلجوقیہ کے وارث میکائیل کے 3 لڑکے ہوئے: پیغو، تغرل بیگ، جگرو بیگ، لیکن سلطنت کی فرمانروا تغرل بیگ کو ملی، جس نے اپنی سلطنت کا سکہ مختلف ملکوں پر بٹھا دیا۔ محمود غزنوی نے سلجوقیوں کی بڑھتی ہوئی قوت سے خائف ہو کر ان سے جنگ شروع کر دی، لیکن چند عارضی فتوحات کے بعد اس کو اور اس کے لڑکے مسعود کو شکستیں اٹھانی پڑیں اور آل سلجوق تمام خراسان پر قابض ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے جرجان، تبرستان اور خوارزم پر بھی قبضہ کر لیا، اور پھر تغرل بیگ نے ازغان، تبریز اور حلوان کو بھی اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب بغداد میں ترکوں اور آل بویہ کی باہمی مخاصمت نے سخت بدامنی پھیلا رکھی تھی۔ خلیفہ معتصم کے بعد دولت عباسیہ پر روز بروز ترکوں کا تسلط بڑھتا گیا، لیکن 4 صدی ہجری سے آل بویہ نے اپنی اقتدار خلافت بغداد پر قائم کرنا شروع کر دی، جس سے ترکوں کی قوت پر اثر بڑھنے لگا۔ ان حریفوں کی کشمکش نے تمام سلطنت میں ہنگامہ برپا کر دیا، اور بغداد کی حالت خصوصیت کے ساتھ بد سے بدتر ہونے لگی۔ مجبور ہو کر ترک سرداروں نے تغرل بیگ کے اس فتنے کو روکنے کے لیے طلب کیا۔ چنانچہ تغرل بیگ رمضان 1055 عیسوی میں بغداد میں داخل ہوا اور ملک رحیم کو گرفتار کر کے دولت آل بویہ کا خاتمہ کر دیا۔ اب بغداد میں آل سلجوقی کا اثر قائم ہو گیا۔ خلیفہ نے سلطان شرق و غرب کے خطاب سے تغرل بیگ کی عزت افزائی کی۔ اس کے بعد تغرل بیگ نے عراق، موصل اور دیار بکر کو اپنی سلطنت میں شامل کر لیا۔ پھر الپ ارسلان کے دور حکومت میں ایشیا کوچک اور شام بھی فتح ہو گیا، اور ملک شاہ نے 1092 عیسوی میں عدن اور یمن پر بھی قبضہ کیا۔ اس طرح سے 5ویں صدی اور 7ویں صدی ہجری تک خلیفہ بغداد کے ایشیائی مقبوضات کا بیشتر حصہ آل سلجوق کے زیر نگی رہا۔ سلجقہ روم، اس خاندان کا بانی سلیمان بن قتلمش تھا۔ قتلمش تغرل بیگ کے سرداروں میں سے تھا، لیکن بعد میں اس نے الپ ارسلان کے خلاف بغاوت کر کے خود مختاری حاصل کر لی، اور بالآخر 1064 عیسوی میں رے کے قریب جنگ میں مارا گیا۔ اس کا بیٹا سلمان قسمت آزمائی کے لیے ایشیا کوچک میں چلا آیا، اور 1077 عیسوی میں نائسا پر، جو بازنطینی سلطنت کا ایک مشہور شہر تھا، قبضہ کر کے اسے اپنا پائے تخت بنا لیا اور ایک نئی سلطنت کی بنیاد ڈالی۔ 1084 میں اس نے انطاکیہ کو بھی اپنی حکومت میں شامل کر لیا، لیکن پہلی جنگ صلیبی میں سلجقہ روم کی قوت کو سخت صدمہ پہنچا۔ 1075 میں نائسا ان کے ہاتھوں سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا، اور اسی کے ساتھ ایشیا کوچک کے مغربی حصہ میں بھی ان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا، اور اس علاقے پر بازنطینیوں کا قبضہ ہو گیا۔ اب صرف ایشیا کوچک کا اندرونی حصہ ان کے پاس رہ گیا تھا، لیکن وہاں بھی دانش مندیوں سے مقابلہ تھا۔ غرض 6 صدی ہجری کے اوائل میں سلجقہ روم کی حالت بہت نازک نظر آتی تھی، لیکن مسعود بن کلیج ارسلان نے اس گرتی ہوئی سلطنت کو سنبھالا اور کونیا کو پایہ تخت بنا کر ایک مضبوط حکومت قائم کر لی۔ اس کے جانشین کلیج ارسلان ثانی نے اپنی فتوحات سے سلطنت میں اضافہ کیا اور دانش مندیوں کو مغلوب کر کے انہیں اپنا محکوم بنایا۔ 1182 ہجری میں کلیج ارسلان ثانی کا انتقال ہو گیا، اور اس کی جگہ اس کا چھوٹا بیٹا غیاث الدین اول تخت نشین ہوا۔ اس نے بازنطینیوں سے جنگ کر کے انطاکیہ کے بندرگاہ پر قبضہ کر لیا۔ اس کے بعد اس کے جانشین عزاء الدین کیکاؤس اول نے سنوب کو بھی فتح کر لیا۔ عزاء الدین کیکاؤس اور اس کے بعد علاء الدین کیقوباد کا دور حکومت شان و شکوہ کے لحاظ سے سلجقہ روم کی تاریخ میں اپنا نظیر نہیں رکھتا تھا، لیکن غیاث الدین ثانی ہی کے عہد سے سلطنت کا زوال شروع ہو گیا، جو پھر نہ رکا۔ اس دوران میں تاتاری طوفان ایشیا کوچک کی سرحد تک پہنچ چکا تھا، اور ارض روم اور سرحدی قلعوں پر تاتاریوں کا قبضہ ہو گیا۔ آخرکار 1243 میں کوز اواخ کی جنگ نے دولت سلجوقیہ کی قسمت کا فیصلہ کر دیا، اور آل سلجوق کی آزادی ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئی۔
صلح کے بعد تاتاری چلے گئے، لیکن جب اس کے تینوں لڑکوں کی مشترکہ حکومت کی وجہ سے سلطنت میں بد نظمی پیدا ہوئی تو تاتاریوں نے پھر حملے شروع کر دیے۔ درمیان میں ایک لڑکا مر گیا اور تخت کے دعوے دار بقیہ دو لڑکے عزاء الدین اور رکن الدین رہ گئے۔ ہلاکوں نے سلطنت کو ان دونوں کے درمیان تقسیم کر دیا۔ مغربی صوبے عزاء الدین کیکاؤس ثانی کو اور مشرقی رکن الدین کلیج ارسلان رابع کو دیے، لیکن حکومت دراصل تاتاریوں کی تھی اور سلاطین سلجوقی کا عزل و نصب انہی کے ہاتھوں میں تھا۔ تاتاریوں کے تشدد سے عاجز آ کر امرائے سلطنت نے اہل مصر سے مدد کی درخواست کی اور مصریوں نے ایشیائے کوچک میں تاتاریوں کو شکست دے کر بھگا دیا، لیکن ان کی واپسی کے بعد تاتاریوں نے پوری طرح انتقام لیا اور دولتی سلجوقیہ کے رہ سہے اقتدار کو بھی خاک میں ملا دیا۔ سلطنت کی کمزوری سے فائدہ اٹھا کر متعدد عمران نے مختلف صوبوں میں خود مختار حکومتیں قائم کر لیں۔ ان میں بنو کرمان اور بنو اشرف اپنی قوت و اثر کے اعتبار سے زیادہ ممتاز تھے۔ تاتاریوں نے بارہا ان خودسر امیروں کو زیر کرنے کی کوشش کی، مگر عارضی شکستوں کے بعد یہ اپنا اقتدار پھر قائم کر لیتے تھے اور 7ویں صدی ہجری میں تاتاریوں کے زوال پر انہوں نے مستقل حکومتیں قائم کر لیں۔ چنانچہ دولت سلجوقیہ کے خاتمے کے قریب ایشیائے کوچک میں سارد خان، کروسی، ایدن، تقا، حمید، کرمانیہ، کرمان، قسط مونی اور منتشا کی خودسر حکومتیں قائم ہو چکی تھیں۔